مسیح یسوع کے قادر اور جلالی بابت نام اسلام، میں خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر اس نے یہ مجھے فضل دیا، اور میں خدا ان کے دل کی گہرائیوں سے خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں EBN ٹیلی ویژن کا، پاسٹر ایمینول کا، کہ جس نے یہ مناسب جانا کہ میں آپ کے درمیان میں آؤں اور آپ کے درمیان میں خدا کے کلام کی خدمت کروں۔ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی مرضی کو جاننا، انڈرسٹینڈنگ ول آف گاڈ۔ اور میں خداوند کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے خادمین کے وسیلہ سے، اپنے کلام کے وسیلہ سے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، بولتا ہے۔ اور آج ہم سیکھیں گے خدا کی مرضی ہے کیا۔ اس کے تعلق سے جو کلام مقدس میں سے ریفرنس ہیں، ہم سب سے پہلے دیکھیں گے یرمیہ کی کتاب 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے یرمیہ 29:11 میں، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملی۔ اور دوسرا جو نئے عہد نامہ میں سے ہم حوالہ دیکھیں گے وہ افسیوں 5 باب اور اس کی 17ویں آیت ہے۔ اس میں یوں مرقوم ہے، یوں لکھا ہے، اس سبب سے نادان نہ بنو، بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ آمین۔ ول آف گاڈ کے تعلق سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں جب ہم جائیں تو جیسے یرمیہ کا حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پہ جو لکھا ہے کہ خدا کے خیالات، یعنی خدا کی مرضی، خدا کیا چاہتا ہے ہم سے، اور خدا ہم سے سلامتی چاہتا ہے۔ سلامتی کے خیالات، برکت کے خیالات، پازیٹیو کے خیالات، اور نیگیٹو نہیں خدا چاہتا ہے ہم سے۔ خدا برائی نہیں چاہتا، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا نہ برائی سے آزماتا ہے، نہ خود آزمایا جاتا ہے۔ اور خدا کی مرضی ہے کیا، ہم آج اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلے پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں قائن اور حابل کے تعلق سے۔ اور قائن کو جب خداوند نے پوچھا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے، اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ خدا کی مرضی کیا تھی؟ خدا چاہ رہا تھا کہ یہ اپنے بھائی کی فکر کرے، اپنے بھائی کے بارے میں فکر مند ہو، اس کی خبر کرے، اس کو دیکھے۔ لیکن قائن نے خدا کی مرضی کو رد کیا اور اس نے ریجیکٹ کیا، کہا کہ میں کوئی اپنے بھائی کا چوکیدار ہوں، کیپر ہوں، میں نہیں جانتا کہ کہاں ہے۔ سو اس نے ریجیکٹ کیا خدا کی مرضی کو۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور ہوا کو بھی جب خدا نے کہا کہ عدن کے اندر تم نے اس پھل کو نہیں کھانا، نافرمانی کر دی، انہوں نے خدا کی مرضی کو نہیں جانا، خدا کی مرضی کو ریجیکٹ کر دیا۔ خدا کے خیالات، خدا جو چاہتا تھا اس کو رد کر کے اپنی مرضی کو، اپنی ول کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، پراسپر کیا، اور وہ ان کی جو اپنی جسمانی خواہشات تھی، جسمانی جو وہ چاہتے تھے، جسم جو چاہتا تھا، وہ انہوں نے اس کو کیا کیا، اپنے اوپر اوور کم کر دیا۔ سو جیسے ہی انہوں نے اوپر اوور کم کیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راہ سے ہٹ جائے۔ اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں اب کچھ ایسے لوگ، ایسی پرسنالٹیز ہیں بائبل مقدس میں، انہوں نے خدا کی مرضی کو رد کیا، خدا کی مرضی کو نہیں جانا، نیگیٹو چلے۔ آپ بہت سارے جو حوالہ جات کو جانتے ہیں، بہت سارے جو بائبل مقدس کے اندر پرسنالٹیز ہیں ان کو جانتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا پازیٹیولی دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم نمبر 1 خدا کی مرضی کو جاننے والا جو ہمیں خدا کا خادم، خدا کا بندہ جو نظر آتا ہے، خدا کی مرضی کو مکمل طور پر اس نے سوچا، سمجھا، جانا اور دیکھا، انڈرسٹینڈ کیا۔ خدا کی مرضی کو گہرے طور پر اس نے سمجھا کہ خدا میری زندگی میں کیا چاہتا ہے۔ اب خدا ہماری زندگی میں بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے بھلائی چاہتا ہے، لیکن ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ہم اپنی بھلائی کو سمجھ نہیں رہے۔
سو ابراہیم کو جیسا خدا نے کہا اس نے ویسا ہی کیا. اس نے خدا کی مرضی کو پرکھا، جانا، سمجھا گہرے طور پر. اب دیکھیں خدا نے اس کو کہا کہ قربانی دے دے، قربانی دینے کے لیے چلا گیا اور ایمان پر کھڑا رہے، ایمان پر کھڑا رہا. اور اتنا ایمان پر کھڑا رہا کہ دیکھیں ابراہیم کی اولاد نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ابراہیم کی اولاد نہیں ہے، عمر 80 برس تک چلی گئی ہے، لیکن خدا کی مرضی کیا تھی؟ خدا اس کو بلیس کرے گا، خدا اس کو پراسپر کرے گا. کہ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا. جب دیکھیں خدا کی مرضی کو جان گیا تو خدا نے اس کے ساتھ بات چیت کی. کیا کہا کہ سن ابراہیم کہ تو ریت کے ذروں کو گن لے اور آسمان کے ستاروں کو گن لے، میں تیری اولاد کو ان کی مانند بڑھاؤں. تو جب وہ خدا کی مرضی کو سمجھ گیا، جان گیا، تو اس کے بعد خدا نے اس کو ابراہیم کو ٹائٹل دیا کہ ایمانداروں کا باپ ہے. ابراہیم کیا ہے؟ ایمانداروں کا باپ کہلایا گیا. سو اس نے اس خدا کی مرضی کو جانا. ہم ایوب کی زندگی میں دیکھتے ہیں ایوب نے خدا کی مرضی کو جانا، سمجھا اور خدا کے ساتھ وہ چلا. اب سب پڑھتے ہیں بائبل میں ایوب کے بچے مر گئے، اس کے جانور جو ہے مر گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن ایوب نے خدا کی مرضی کو جانا، گہرے طور پر جانا. ایک صرف سمپل جاننا ہوتا ہے کہ گہرے طور پر جاننا ہوتا ہے. تو گہرے طور پر جب ایوب نے جانا تو دیکھیں ایون کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو کیا کہتی ہے کہ تو خدا پہ قرض کر، خدا کو بڑبڑا اور مر جا. لیکن ایوب نے کہا تو ندان عورتوں کی سی باتیں کرتی. اب سمجھ نہیں ہے اس کو، وہ خدا کی مرضی کو سمجھ نہیں پائی، انڈرسٹینڈ نہیں کر پائی. تو خدا نے اس سے کہا کہ تو ندان عورتوں کی سی باتیں کرتی، خدا کے گھر سے سکھ پائے اور دکھ نہ پائے. سو اسی لیے ایوب نے خدا کی مرضی کو جانا تو یہ لفظ کہے اس نے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ جو ہے، یرمیہ جب ہم یہ ریفرنس پڑھا ہے کیونکہ لکھا اس نے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند کے خیالات کو جانے، اور خداوند کے خیالات اس نے کیا؟ سلامتی کے ہیں، برائی کے نہیں ہیں. سو یرمیہ سے خدا نے یہ بھی کلام کیا کہ تو کمہار کے گھر جا اور میں تیرے ساتھ کلام کروں گا، میں وہاں پہ تیرے ساتھ بولوں گا. تو یرمیہ نے یہ نہیں کہا کہ خداوند کمہار کے گھر میں نے کیا لینے جانا، کیا وہاں پہ میں نے سیکھنا. لیکن وہ گیا، اس نے خدا کی مرضی کو جانا اور خدا کی مرضی پہ عمل کیا اور وہ گیا. اور وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ اس نے دیکھا کہ کمہار جو ہے وہ ایک برتن بنا رہا ہے، مٹی کا برتن بنا رہا ہے، اور وہ برتن بار بار، گیٹ مائی پوائنٹ، میرے اس پوائنٹ کو ذرا سیکھیں اور سمجھیں اور غور کریں. کمہار جب اس برتن کو بنا رہا تھا تو بار بار وہ سلپ ہوتا رہا، اس کے ہاتھ سے نکل جاتا تھا. تو پھر اس نے واقعہ لکھا کہ جو برتن بنانا چاہتا تھا وہ کوئی اور ہی برتن بن گیا. لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ذلت کا برتن ہے اور ایک عزت کا برتن ہے. ہمارے گھروں میں شو کیس میں اچھی جگہ پہ جو برتن پڑے جب گیسٹ آتا ہم وہ نکالتے ہیں، تو کچھ برتن ایسے بھی جو جتنے مرضی پڑے ہوتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں. سو خدا کی مرضی کو جانیں گے، خدا کی مرضی کو سمجھیں گے، خدا کی مرضی کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر ہم اچھے برتن کی مانند ہوں گے. سو یہ بھی ایک پوائنٹ. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو یسوع مسیح کو لکھا ہے اس سبب سے ندان نہ بنو. افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس سبب سے ندان نہ بنو، خداوند کی مرضی کو سمجھو، انڈرسٹینڈ کرو. اور اس کے بعد ہم اگر کلام مقدس میں آگے بڑھیں تو ہم رومیو 12 باب اور 2 آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کر. خدا کی کامل مرضی، کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ خدا کی جو ہے وہ ایکسپیرینس کے ساتھ، اور اس کو کیا کریں گے؟ معلوم کریں گے تجربے کے ساتھ. جب آپ ایکسپیرینس ہوں گے، خدا کے ساتھ ایکسپیرینس کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا خدا یہ میرے لیے چاہتا ہے. اور اس کے بعد ہم ایک ریفرنس اور دیکھتے ہیں، 2 کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے اور خداوند روح ہے اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے. اور خداوند کا روح جو ہے
وہ ہمیں آزادی اور مرضی بھی دیتا ہے. ہماری آزاد مرضی ہے. ہم اپنی مرضی سے دیکھیں جو پیدائش میں لکھا ہے کہ آدم اور حوا کو خدا نے آزاد مرضی دی. وہ آزاد مرضی کے مالک ہیں. لیکن جب ہم اپنی مرضی کو، اپنی جو ہماری ول ہے اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، جسے سیلف کنٹرول کہتے ہیں. ہم جب سیلف کنٹرول کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرتے ہیں. ہم آزاد ہو کر اپنی مرضی کے ساتھ جو مرضی کریں، ایسا نہیں ہے. ہم خدا کی مرضی، اب خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک بنیں. ہم تھوڑا سا اس کو نکال کے کھولتے ہیں. خدا کی مرضی یہ ہے ہم پاک بنیں. لکھا کہ پاک بنو جس طرح تمہارا بنانے والا پاک ہے. خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم نیکی کریں. خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں. سب سے مین پوائنٹ جو ہے وہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں. یعقوب کے خط میں لکھا ہے کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ میں سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہمیں کلام پر عمل کرنا ہے. خدا چاہتا ہے. اب خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا چاہتا ہے زمین پر میرے جو لوگ ہیں وہ میری مرضی سے چلیں، میری مرضی کے مطابق وہ زندگی موو کریں. ہم خدا کی مرضی کو جانیں گے، جب خدا کی مرضی کو پرکھیں گے پھر ہم خدا سے کیا کریں گے؟ برکت پائیں گے. ایک ریفرنس پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 15ویں آیت، اس میں لکھا ہے کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے. اب خدا کی مرضی کیا ہے وہ پطرس کے خط میں بتایا. کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو، ختم کر دو. اب یہاں پہ وہ لکھا ہے کہ نادان آدمیوں کی طرح مت چلو. اب نادان کون ہے؟ آپ سمجھتے ہیں. نادان شخص وہ ہے جس کو اگر آپ نیکی کی بات سمجھائیں تو وہ نہ سمجھے، جس کو آپ کہیں بھائی ادھر یہ راستہ جو جا رہا ہے یہ غلط ہے، اس کے آگے موت ہے، اس کے آگے گڑھا ہے، آپ گر جاؤ گے. وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں گر جاؤں. وہ کیا نادان ہے ڈیفینیٹلی. اب دیکھیے اگر چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کو آپ کبھی ہم ایسی چیز نہیں پکڑاتے. بچہ بھی نادان ہے، بچہ ہے، نا سمجھ ہے. کوئی چھری، کوئی ایسی چیز جس سے نقصان ہوتا ہے. اکثر ہم جب میڈیسن کھاتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ میڈیسن جو ہے، دوائی جو ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. اور ناٹ فار سیل بھی لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، احتیاطیں جو لکھی ہوتی ہے اس پہ یہ کہتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں. وہ احتیاط جو لکھی ہوتی ہے کہ اس میڈیسن کو بچوں سے دور رکھیں، بچے کھا نہ جائیں. کوئی ایسی چیز، چھری یا تیز دھار والی چیز ہم بچوں کو نہیں پکڑاتے کیونکہ بچہ اپنا ہاتھ نہ کاٹ لے، کیونکہ نادان ہے. اب اسی لیے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی طرح باتوں کو بند کر دو، نیکی کرو. اب نادان کیا ہے؟ جیسا میں نے بیان کیا آپ کو. وہ کیا کرتا ہے؟ نادان شخص جو ہے اس کو اپنی فکر نہیں ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہت کے لیے تیاری کریں، آسمان کی بادشاہت کے ہم وارث بنیں. خدا کی یہ مرضی ہے. خدا کی یہ مرضی نہیں ہے باہر رہ جائیں. تو جیسا دیکھتے ہیں اب 10 قواریوں کی بھی مثال ملتی ہے. وہ 5 جو تھی عقل مند تھی اور 5 نادان تھی. اور وہ انہوں نے کہا کہ ابھی دلہا کے آنے میں دیر ہے، کافی وقت ہے، وہ سو گئے. وہ نادان تھی نا، احمد تھی. انہوں نے ابھی سمجھا کہ ڈیلے ہے. انہوں نے خدا کی مرضی کو نہیں جانا اور اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا، اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، اور وہ ادھر باہر ہی رہ گئے اور دروازہ بند ہو گیا. اگر نادانوں کی طرح چلیں گے تو آسمان کی بادشاہت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا. اور خدا کی مرضی کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنی مرضی سے چلیں گے. لکھا ہے کلام مقدس میں حکومتوں کے تابع رہو. حکومتیں خدا کی طرف سے حکومتوں کے کیا کرو؟ تابع رہو. اور جب ہم حکومتوں کے تابع رہیں گے پھر ہم جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. قانون کو ہم بریک نہیں کریں گے، توڑیں گے نہیں. پھر ہم قانون کے ساتھ چلیں گے اور ہم جو ہے ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو پھر زندگی پائیں گے. آمین. کلام مقدس پڑھا جانا، سنا جانا، بولے جانا، پریچ کیا جانا. ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سبوں کو آج اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ملے گی. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. آئیں اپنے سر کو جھکائیں گے، دعا مانگیں. خدا باپ یسوع مسیح کے نام میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں EBN ٹیلی ویژن کے لیے.
پاسٹر ایمانویل کے لیے، اور خداوند تیری اس خدمت کے لیے جو تو نے مجھے دیانتدار سمجھ کر دی ہے، اور خداوند آج اس کلام کے سلسلہ سے ایمان رکھتا ہوں کہ تیرے لوگ سنیں اور اس سے برکت پائیں اور تیری مرضی کو جانیں اور ہمیشہ نیکی کے در پہ ہوں، اور خداوند نیک بنے اور کامل بنے اور تیری کامل مرضی کو تجربے سے معلوم کرتے چلے جائیں، اور خدا زندگی پائے اور کثرت کی بہت، اور خدا تیری باشت کے لیے تیاری کرے میرے خدا۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ ہلیلویا۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس EBN ٹیلیویژن۔